صفائی پر اختلاف تھا. ذرا سنیے گا سیدنا لیث بن سعد رحمہ اللہ امام مالک کو خط لکھتے ہیں. ذرا میں وہ خط آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں. میں کل رات سے یہ چیزیں پڑھ رہا ہوں اور واللہ رو رہا ہوں, میری آنکھ میں آنسو ہے کہ ہم کن لوگوں کے جانشین ہیں, کن لوگوں کے روحانی بیٹے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں. ذرا سنیے گا. کہتے ہیں قال تعالی فی کتابہ الکریم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تر کبریائی بڑائی اچھے کلمات خالق کائنات کے لیے, رازق کائنات کے لیے, جس کے بغیر نہ تو آج تک کسی کی بنی اور نہ ہی قیامت تک بن سکے گی. بے شمار سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجوب مزکہ پر, جنہیں تمام جہانوں کے رب نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا, اور وہ تمام خوبصورت وجود جنہیں اللہ تعالیٰ نے حبیب کائنات محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور وہ تمام اولیاء کرام رحمہم اللہ جمیعا جن کی زندگی قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم حاصل کرنے میں, اس پر عمل کرنے میں اور اسے آگے پہنچانے میں گزری. میرے قابل احترام سامعین اور سامعات, دین آ جانے کے بعد اختلاف, آج میں اس موضوع پر بات کرنا چاہوں گا. اختلاف ہو جانا ایک فطری امر ہے, کہیں بھی کسی بھی جگہ پر ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات 50 نمازوں کا تحفہ لے کر جب واپس آتے ہیں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی, ایک مرتبہ پھر جائیے, التماس کیجئے کہ کچھ اس میں تخفیف ہو. یہ انبیاء کے مابین اختلاف والا معاملات ہیں. صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف مواقع پر اختلاف کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کسی موقع پر نہ تو غصہ کیا نہ کہیں ناراضی کا اظہار کیا کہ تم میرے ساتھ اختلاف کر رہے ہو. صحابہ کے مابین اختلافات ہوئے. یہ ایک فطری امور ہے, اختلاف ہو سکتا ہے, کسی بھی جگہ پر اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اس اختلاف کو مخالفت کی طرف لے جائیں تو یہ پھر ایک معیوب اور قابل گرفت رویہ بن جاتا ہے. اختلاف دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے, مخالفت ضد, آنا پرستی, عناد اور تعصب کی بنیاد پر ہوتا ہے. سمجھنا چاہتے ہیں تو آج کل کی سیاست کو دیکھ لیجئے, سمجھنا چاہتے ہیں تو آج کل مذہبی تقاسیم کو دیکھ لیجئے, سمجھنا چاہتے ہیں تو کسی ایک مسلک سے تعلق رکھنے والی جماعتوں کے اندر دیکھ لیجئے. اختلاف نہیں ہے, مخالفت ہے. اللہ کا ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ایمان والو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت, فرقہ نہ بنو. بات یہ سمجھنے والی ہے کہ ہم اختلاف کریں گے تو اس کا ہوا کیا ہمارے ساتھ, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. ہمارا روب دبدبہ ختم ہو گیا, ہماری ہوا اکھڑ گئی. 58 اسلامی ممالک موجود ہیں, مسلمان اربوں کی تعداد میں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود
کشمیر دیکھیں، فلسطین دیکھیں، برما، میانمار، بورما کو دیکھیں، فلپین کو دیکھیں، چائنا کو دیکھیں، سوڈان کو دیکھیں، صومالیہ کو دیکھیں، کہاں کہاں مسلمان کٹ نہیں رہے، مر نہیں رہے. اور ہمیں پھر بھی نہ حیا آتی ہے نہ شرم آتی ہے، ہم پھر بھی میری اور تیری میں الجھے ہوئے، ہم پھر بھی مخالفت سے باز نہیں آتے. اس سے بڑی کیا حقیقت ہوگی؟ کتنی صراحت کے ساتھ کہہ دیا کہ ذاتی عناد، بغض، تعصب کی بنیاد پر کسی کی مخالفت کرنا یہ کفار کا عمل ہے، یہ مشرکین کا عمل ہے. کہا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ مشرکوں میں سے مت ہو جانا. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے دین کو الگ الگ کر دیا. وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ فرقے جماعت جماعت ہو گئے تھے. اور پھر سب سے بڑی دلیل کیا بنی؟ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت جو کچھ اس کے پاس تھا، جو اس کے قائد نے کہہ دیا اسی کو حق سمجھتے ہوئے باقی سب کو باطل سمجھتے ہوئے باقی سب کو غدار اور جہنمی ڈکلیئر کرنے لگ گئے. کسی بھی جماعت کے حوالے سے جب یہ موقف آ جائے کہ صرف ہم صحیح ہیں، ہمارے علاوہ باقی پوری دنیا میں سب غلط ہیں، سمجھ جائیے کہ ان کا تعلق اسی آیت سے ہے. کتنی سنگین وعید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں دی. وہ شخص جو اختلاف کرتا ہے تعصب کی بنیاد پر، ضد کی بنیاد پر، بغض کی بنیاد پر، اللہ نے اس کی نسبت اللہ کے نبی سے کاٹ دی. کہا کہ تمہارا اللہ کے نبی سے، محبوب کائنات سے کوئی تعلق نہیں. کہا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، کہ تمہارا محبوب کائنات سے کوئی تعلق نہیں، اس کی نسبت ختم کر دی کہ جس کا اختلاف تعصب، بغض اور کینہ اور حسد کی بنیاد پر ہو. اس سے صراحت کے ساتھ کیا کہا جا سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اختلاف رائے پر دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں. ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم قرآن مجید، حدیث رسول کو فالو کر رہے ہیں یا اہل کتاب کی بغاوتوں، سرکشیوں، نافرمانیوں، شرکیات اور کفریات کو ہم فالو کر رہے ہیں. ہمیں ہمارا ہاتھ تو کسی نے نہیں پکڑا ہوا، کسی نے ہمیں روکا تو نہیں ہوا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہمیں تو دونوں راستے دکھا دیے گئے، خیر کا بھی اور شر کا بھی. اور پھر ہمیں صراحت کے ساتھ ان دونوں راستوں میں اجازت دی کہ جس کو چاہے منتخب کرو، اختیار دیا ہمیں. پھر بھی ہم میجورٹی، اکثریت، جب کوئی ایشو آتا ہے، جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بات یہ کہ ہم صرف دوسروں کے عیوب پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اپنی طرف نہیں دیکھتے. اور اس سے بڑی جرت اور دیگر دلیری کیا بات کرتے ہیں کہ ہمارا معاملہ سیاسی ہو، مذہبی ہو، معاشرتی ہو یا گھریلو ہو، ہم صرف اپنی ذاتی پسند انا کو دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، مجھے اس سے نقصان ہو رہا ہے. دین جہاں جاتا ہے جائے، دین کی مخالفت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سچی بات ہے وہ رول ماڈل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں. ایک نہیں 20 مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ صحابہ کے مابین اختلاف ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے، سیدنا عمر فاروق تلوار سونپ دیتے کہ یہ منافقین کی بات اگر کسی نے کہا کہ نبی کریم اس دنیا سے چلے گئے، میں آپ کی گردن مار دوں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، ان کے سامنے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، وما محمد الا رسول. بس یہ آیت سنتے ہیں تو عمر فاروق بیٹھ جاتے ہیں. یہ تھا طرز عمل جو صحابہ نے ہمیں دیا. اختلاف ہوا کہ نبی کریم کو کہاں دفن کیا جائے گا. سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک حدیث پڑھی، ما قبر نبی الا دفن حیث یقبر، کہ جہاں اس کی وفات ہوتی ہے اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے. اختلاف ختم. وراثت کی بات آئی، ابو بکر صدیق نے حدیث پڑھی، صحابہ کے اختلاف ختم. خلافت کا مسئلہ آیا، ابو بکر صدیق نے حدیث پڑھی، الائمہ من قریش، اختلاف ختم.
یعنی صحابہ کے ساتھ میں صرف چند مثالیں نہیں ہیں. آپ پہلی صدی ہجری کی بات نہیں کر رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بھائی بہترین زمانے والے لوگ میرے صحابہ ہیں, پھر تابعین اور پھر تبع تابعین, یعنی 250 سال تک یہ زمانے کی افضلیت جاری رہی. ذرا ان لوگوں کے اختلافات دیکھیے. المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر مسلک میں, ہر جماعت کے اندر کچھ ایسے فائٹر, ایسے گوریلے, ایسے نیگیٹو اپروچ والے لوگ ہیں جو صرف اور صرف ہمیشہ منفی باتوں کو اجاگر کرتے ہیں, سامنے لے کر آتے ہیں. ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کا اختلاف ہوا اور اس اختلاف کو کفر اور اسلام کی جنگ بنا دیا جاتا ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذلک, نقل کفر نباتت سیدنا معاویہ کو باغی بنا کر وہاں تک پہنچایا جاتا ہے جہاں تک میری تو سوچنے کی ہمت نہیں پڑتی. اس حوالے سے ذرا وہ سیدنا معاویہ, ذرا سیدنا علی کے حوالے سے ذرا کیا سنتے ہیں. ہماری جامعہ میں ادب کی کتاب میں یہ نصاب میں سبق بھی ہے, ذرا سنیے گا. سیدنا علی کی تعریف سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا رونا. ذرا پوچھا ابو صالح نے کہ ایک روز ذرار بن دمرہ سیدنا امیر معاویہ کے پاس آئے تو آپ نے ذرار سے کہا کہ علی کی کچھ اوصاف بیان کرو. آپ نے کہا نہیں, میں نہیں بیان کروں گا. معاویہ نے کہا آپ بیان کرو. ذرار کہنے لگے کہ جب کچھ بتانا ضروری ہی ہے تو ذرا سنیں. بخدا وہ ایک بلند نظر, دور اندیش اور ایک طاقتور انسان تھے. ان کی بات فیصلہ کن اور حکم عادلانہ ہوتا تھا. ان کے اطراف و جوانب سے علم و حکمت کے چشمے پھوٹتے تھے. دنیا اور اس کی رنگونیوں سے دور رہ کر رات کی تاریخیوں سے مانوس رہتے تھے. واللہ وہ بہت روتے تھے, سوچ میں غرق رہتے تھے, اپنی ہتھیلیاں الٹتے پلٹتے تھے اور اپنے آپ سے باتیں کیا کرتے تھے. موٹا جھوٹا لباس کھانا پسند کرتے تھے. باخدا ہمیں جیسے ایک آدمی نظر آتے تھے. ان کے پاس جب ہم جاتے تھے تو وہ ہمیں قریب رکھتے, ہماری باتوں کا جواب دیتے, لیکن اتنے قرب کے باوجود ان کی ایسی ہیبت تھی کہ ہم ان سے بات نہیں کر پاتے تھے. وہ مسکراتے تو موتیوں جیسے دانت نظر آتے. وہ دینداروں کو تعظیم کرتے, فقراء و مساکین سے محبت رکھتے. کوئی طاقتور آدمی ان سے کوئی غلط کام کرانے کی بات نہیں سوچ سکتا تھا اور کوئی کمزور آدمی ان کے عدل سے کبھی مایوس نہیں ہوتا تھا. یہ طویل خطبہ ہے. آخر میں جو ہے یہ سن کر امیر معاویہ اپنے آنسو ضبط نہ کر سکے اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی, جسے وہ اپنے آستین سے پوچھتے رہے اور حاضرین کی روتے روتے ہچکی بن گئی. اور جس دن سیدنا علی شہید ہوئے تھے اس دن سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ روتے ہیں اور ان کی اہلیہ پوچھتی کیا ہوا. کہا دنیا کا سب سے بڑا عالم رخصت ہوا ہے. ہمیں نہ شرم آئی نہ حیا آئی کہ جن کے بارے میں قرآن کا صراحت کے ساتھ فیصلہ تھا, محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, وہ آپس میں ایک دوسرے پر جان نثار کرنے والے تھے, رحم دلی کرنے والے تھے, محبت کرنے والے تھے. ہم نے پھر بھی ان کی وہ باتیں کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر نکالنے اور بیان کرتے ہیں, پوسٹیں بناتے ہیں اس پر. صحابہ کے باہمی اختلاف ایسے تھے. ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کا اختلاف ہوا. کس بات پر؟ مانعین زکات کے ساتھ جنگ پر, مرتدین کے ساتھ جنگ پر, قرآن کو جمع کرنے پر. سیدنا اسامہ کا وہ لشکر جو نبی کریم نے اپنی وفات سے پہلے تیار کروایا تھا, اس لشکر کو بھیجنے پر کون اختلاف کر رہا ہے؟ سیدنا عمر فاروق, جن کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر. ابو بکر کو روک رہے تھے ان کاموں سے اور سیدنا ابو بکر صدیق نے اصرار کیا, وہ سارے کام کیے. یہ اختلاف تھا. ہر معاملے میں جہاں اختلاف ہوا وہاں پر جیسے ہی کوئی آیت یا حدیث آئی وہیں پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک سیکنڈ میں لگا اپنی بات سے پیچھے ہٹنے میں. وہ عمر جن کے علم و مرتبے کی اللہ کے نبی کی گواہیاں موجود ہیں, اپنے غیر دین کے مرتبے کا اعتراف کرتے ہیں. وہ عمر جیسے ہی دلیل آتی تھی, جیسے آیت یا حدیث میں وہیں بیٹھ جاتے تھے, وہیں خاموش ہو جاتے تھے. آج ہمارے سامنے کسی اختلاف پر جب کوئی آیت یا حدیث پیش کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں حل میں مزید کوئی اور بھی بات ہے.
اور ہماری جرت کو دیکھیں کہ جب ہم کوئی آیت یا حدیث پیش کرتے ہیں تو اس کی باقاعدہ تعویل کی جاتی ہے اپنے مسلک کے حساب سے. ہمیں شرم نہیں آئی کہ ایک طرف اللہ کا فرمان ہو، دوسری طرف میرے امام کا یا میرے پیر صاحب کا یا میری پسندیدہ شخصیت کی بات ہو. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ لوگوں کو ایک بات کہنے کے لیے تیار ہوں. واللہ العظیم رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ممبر پر کھڑا ہوا ہوں. جائیے میں بطور مثال صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، ان چاروں کے آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں اقوال آراء کو دیکھیے. محبت والی ہیں، رحمت والی ہیں، دعا والی ہیں. امام مالک کا امام ابو حنیفہ کے ساتھ شدید اختلاف تھا، لیکن اس کے باوجود یقین کریں کہ حیران کن میں مطلب سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ باتیں ہمیں کیوں نہیں پہنچائی جاتی ہیں. وہ باتیں ہم تک کیوں نہیں پہنچائی جاتی؟ ہمارے نزدیک تو مسلک کفر اور اسلام کی جنگ بنا دیا گیا ہے، ایک دوسرے کا نام نہیں سننا چاہتے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب مدینہ جاتے تھے تو امام مالک کے پیچھے امام مالک کے شاگردوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. اس سے بڑی کیا بات بتاؤں گا آپ لوگوں کو؟ وجہ کیا تھی؟ وہ ائمہ رحمہم اللہ جمیعاً کسی بغض کی بنیاد پر، کسی عناد کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر نہیں تھے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، بلکہ دین کی فہم کے حوالے سے تھے. آج بھی ایسا ہو جاتا ہے کسی آیت حدیث کے حوالے سے ہمارے مابین ہم جامعہ کے اساتذہ میں بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے. ایک استاد ایک بات کہہ رہا ہے، دوسرا استاد دوسرا بات کہہ رہا ہے، ہو جاتا ہے اختلاف، کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن میری عام لوگوں سے تو ایک بطور خاص ایک التماس ہے، خدارا آپ لوگ جو ہیں نا وہ اختلاف رائے پر اپنی رائے کو حتمی مت رکھیے. اپنی رائے کو آپ حتمی مت سمجھیے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں، ابھی 2 دن پہلے ہمارے ایک صاحب تھے یونیورسٹی کے، انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھنی شروع کی اور وہ میرے پاس آئے تھے چیک کروانے کے لیے، کیمسٹری ڈپارٹمنٹ سے تھے. تو وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے کچھ لکھا مجھے دکھایا، تو میں نے کہا آپ نے بنیادی اصول اور ضوابط پڑھے ہیں آپ نے؟ کہنے کا میں نے مطالعہ میں پچھلے 10 سال سے مطالعہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، 10 سال سے مطالعہ کرنے سے تو کسی کو نہیں روکا، آپ پڑھیں قرآن مجید، ہم تو کہتے ہیں قرآن پڑھو، لیکن خدا قرآن پڑھ کر لوگوں کو اس کی تفسیر نہ بیان کرو. جس فیلڈ سے آپ ہیں، آپ آرمی سے ریٹائر ہو یا بینک سے ریٹائر ہو، کسی فیلڈ سے ریٹائر ہو، سب سے آسان کام ہوتا ہے قرآن مجید اٹھاؤ اور اس کی تفسیر کرنے لگ جاؤ. آپ جس فیلڈ سے ہیں اس فیلڈ میں آپ ایک رائے برابر دانا کمپرومائز کرنے پر تیار نہیں ہوتے. اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ اصول اور ضوابط کی مخالفت میں ایک جملہ برداشت نہیں کرتے آپ. لیکن دین کو اتنا ہی آسان سمجھا ہوا ہے کہ جب کوئی شخص قرآن اٹھاتا ہے، کھولتا ہے، اپنی رائے کے مطابق بات کرنا شروع کر دیتا ہے اور علماء پر تانزلی کرتا ہے کہ یہ ایسا تو وہ ایسا، تو اس کی رائے ایسی تو اس کی رائے ایسی. خدا اتق اللہ، اللہ سے ڈریں، مت کریں ایسا کام. میں یہ عام لوگوں کو نہیں، میں اپنے طلبہ کو بھی یہ بات کہتا ہوں کہ خدا را جب تک آپ اپنی تعلیم مکمل نہ کر لیں اس وقت تک افطار آرام مت دیا کریں. مجھے آج بھی یاد ہے، میں نے اپنے استاد محترم شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ سے جب میں فارغ ہوا تھا تو میں نے ان سے پوچھا شیخ صاحب کوئی نصیحت، سن 2000 کی بات ہے، مجھے آج بھی یاد ہے یہ بات. میں نے کہا شیخ کوئی الوداعی نصیحت کریں. کہا کہ 4 سال پڑھایا ہے. میں نے کہا شیخ پھر بھی الوداعی نصیحت. کہا ہم نے آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتا دیا، اب جائیے پڑھنا شروع کیجیے. سن 1990 سے لے کر 2000 تک 11 سال میں جامعہ ابی بکر سے فارغ ہوا، جامعہ اسلامیہ سے فارغ ہوا. اس کے بعد میرے استاد کہتے ہیں جائیے پڑھنا شروع کیجیے، ہم نے آپ کو پڑھنا سکھا دیا ہے. انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا جاؤ فتوے دو اور لوگوں کو دین کے بارے میں دیدہ دلیری والے رویے اختیار کرو. ہم شارٹ کورسز کرتے ہیں، اس پر ہماری حالت بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے. ذرا قرون اولیٰ کی میں ایک مثال آپ لوگوں کو اور دیتا ہوں. امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا جو آپس میں باہمی اختلاف ہے، کیونکہ دونوں اسکول آف تھاٹ بالکل بسا اوقات آمنے سامنے آ جاتے ہیں. ذرا سنیے گا ذرا.
قاضی عیاض المدارک میں فرماتے ہیں کہ امام لیث بن سعد نے کہا ایک روز میں نے مدینہ طیبہ میں امام مالک سے ملاقات کی اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ اپنی پیشانی سے پسینہ پہنچ رہے ہیں. انہوں نے فرمایا ابو حنیفہ سے گفتگو کر کے میں پسینہ پسینہ ہو گیا. اے مصری وہ واقعتاً فقیہ ہیں. امام لیث مصری کہتے ہیں اس کے بعد میں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ملاقات کر کے کہا کہ مالک نے آپ کے بارے میں کتنی اچھی بات کہی. تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں صحیح جواب اور بھرپور تنقید میں ان سے تیز خاطر آدمی فقیہ آدمی میں نے نہیں دیکھا. یہ ان ائمہ کے آپس کے بارے میں آرام ہے. اسی طرح امام محمد بن حسن امام مالک یہ مختلف آراء تفصیل سے سب کچھ موجود ہے. تاریخ کی کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں سب کچھ موجود ہے. ان ائمہ کا باہمی سلوک بیہیویئر کیا تھا اور آج ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا بیہیو کر رہے ہیں. یہ امام لیث بن سعد مصری ان کا امام مالک کے ساتھ شدید اختلاف تھا. اتنا اختلاف تھا کہ ہمارے جامعہ اسلامیہ کے ایک استاد نے باقاعدہ PhD کی ہے الاختلاف بین لیث بن سعد و مالک. اتنے مسائل پر اختلاف تھا. ذرا سنیے گا سیدنا لیث بن سعد رحمہ اللہ امام مالک کو خط لکھتے ہیں. ذرا میں وہ خط آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں. میں کل رات سے یہ چیزیں پڑھ رہا ہوں اور واللہ رو رہا ہوں. میری آنکھ میں آنسو ہے کہ ہم کن لوگوں کے جانشین ہیں, کن لوگوں کے روحانی بیٹے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں. ذرا سنیے گا. کہتے ہیں آپ پر سلامتی ہو اس اللہ کی حمد و ثنا جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. حمد و صلات کے بعد دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی عافیت میں رکھے اور دنیا اور آخرت میں انجام بخیر فرمائے. آپ کا مکتوب ملا جس میں آپ نے صحت احوال اور ظروف کا ذکر کیا. اللہ آپ کو ہمیشہ اسی طرح رکھے, اپنے فضل و احسان سے مزید حمایت و نصرت فرمائے. اس کے بعد کہتے ہیں میرے کچھ ایسے فتاوا کا آپ کو علم ہوا جس کے خلاف آپ کے یہاں لوگوں کا عمل ہے اور یہ ہے کہ فتاوا میں اپنے اوپر اعتماد کرنے سے مجھے ڈرنا چاہیے. سبھی لوگ اہل مدینہ کے تابع ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی اور جہاں نزول قرآن ہوا. آپ نے جو کچھ لکھا درست اور بجا ہے. انشاءاللہ تعالی میرے اوپر آپ کی تحریر کا وہی اثر ہوا جو آپ چاہتے ہیں. میں شاذ فتاوا کی ناپسندیدگی گزشتہ علماء مدینہ کی افضلیت تسلیم کرنے اور ان کے متفق فتاوا قبول کرنے میں کسی عالم کو اپنے سے زیادہ نہیں پاتا جس پر اللہ رب العالمین کا شکر ہے جس کا کوئی شریک نہیں. یقین کریں کہ ایسی تحریریں میں تقریباً کوئی 70 سے 80 کے قریب صفحات میں نے جمع کی ہیں. وہ ان علماء جن کے نام پر آج ہم لڑتے ہیں ان کی آپس میں خط و کتابت اور رسائل کی یہ کیفیت تھی. صرف بتانا آپ لوگوں کو یہ ہے میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عافیت عطا کرے. دین کا تعلق دین کو سمجھنا ہے, ان مخالفت سے بچنا ہے تو صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے جس کا میں ذکر ابھی کرتا ہوں. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وأنعمنا على نعم ظاهرا وباطنا. أفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع الهدى إلى يوم الدين. أما بعد. میرے قابل احترام سامعین, اختلاف ختم کرنا چاہتے ہیں, ایک ہونا چاہتے ہیں تو صرف ایک ہی طریقہ ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. خدا را دین کو وہاں سے سمجھیں جہاں سے صحابہ نے سمجھا تھا. دین کو اس طرح سمجھیں جیسا کہ صحابہ نے سمجھا تھا. عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. عقائد من وعن قرآن مجید میں اور حدیث میں موجود ہیں. اگر کوئی عقائد میں اختلاف کرتا ہے تو یہ گمراہی پر دلیل ہے. معاملات میں اختلاف ہو سکتا ہے, تجارتی معاملات ہیں, سیاسی معاملات ہیں. حکومت وقت نے ووٹ دینے کی عمر 18 سال رکھ دی ہے. اب یہ 18 سال کی قید رکھتی ہے, اس پر اجتہاد ہو سکتا ہے, کوئی مذاکرہ نہیں, اختلاف کیا جا سکتا ہے.
اسلام قبول کرنے کے حوالے سے 18 سال کی قید رکھی، اس پر اکثر علماء اس کو صحیح نہیں کہتے۔ تو موجودہ جو اصلی مسائل ہیں اس میں اختلاف کیا جا سکتا ہے، اجتہاد کیجیے، لیکن قرآن مجید اور حدیث کی بنیاد پر۔ ہر معاملے میں آپ کے سامنے جس دن سب سے پہلا سوال یہ آ گیا، ہاں اس مسئلے کا تعلق آپ کی سیاست سے ہے، آپ کی معاشرت سے ہے، آپ کی تجارت سے ہے، آپ کے رہن سہن سے ہے، آپ کے خرید و فروخت سے ہے، دین کی طلب ہے، کوئی معاملہ ہو، جس دن آپ کے سامنے یہ سوال آ گیا کہ حبیب کائنات محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا تھا، سمجھ لیجیے کہ آپ کے دل میں وہ نور داخل ہو گیا ہے، وہ نور جو اللہ کی عطا ہے، جو اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اور یہ نور اسی طرح مل سکتا ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اہدنا الصراط المستقیم یہ جاری رکھیں۔ سب سے پہلا سوال آپ کے پاس یہ آنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، کہتے ہیں لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ معاملہ یہ ہے کہ اس امت کے آخر کی اصلاح بھی اسی طرح ممکن ہے جیسا کہ اس امت کے سب سے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی۔ سب سے پہلے لوگوں کی اصلاح کس چیز سے ہوئی تھی؟ کتاب و سنت سے ہوئی تھی۔ آج بھی اصلاح کتاب و سنت سے ہی ہوگی۔ پہلی بات ہوگی۔ نمبر 2، جب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ جی اس موقع پر اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا، اب آپ کے پاس اگلا سوال یہ آنا چاہیے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علماء سے پوچھیے۔ اگر آپ کے پاس وہ علم نہیں آ رہا، آپ نہیں پہنچ پا رہے اس حقیقت تک، علماء سے پوچھیے، اور مستند علماء سے پوچھیے گا، جو معتبر علماء ہیں ان سے پوچھیے۔ کراچی شہر میں ایک نہیں 20 علماء موجود ہیں۔ صرف گلشن اقبال میں شیخ عبداللہ ناصر صاحب، شیخ خلیل الرحمن لکھی صاحب، شیخ محمد سلفی صاحب، جامعہ کے اساتذہ، بہت پوچھیے سوالات ان سے، کبھی کوئی وکیلی نہیں کرے گا۔ اور اگر ان میں سے کوئی آپ کے کسی مسئلے کا حل بتاتے ہوئے صرف اپنی ذاتی رائے بتائے، دلیل نہ دے، آپ ان سے ادب سے عرض کیجیے حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہمیں قرآن مجید اور حدیث کی دلیل دیجیے، یہ بتائیے کہ وہ وہاں پر کیا ملتا ہے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ہمیں تو قرآن مجید اور حدیث کی دلیل چاہیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے لوگوں داڑھی رکھو مونچھیں کٹواؤ، تو وہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا داڑھی کٹوانے والا کوئی جو تھا وہ مرجو ہو گیا۔ عبداللہ بن عمر جو کہ شیخ الصحابہ ہیں، تو شیخ الصحابہ کا موقف اگر رد کیا جا سکتا ہے تو مجھے بتائیے اس کے بعد کس امام کے موقف کو یا کس مفسر محدث فقیہ کے موقف کو نہ ماننے کی صورت میں ہم پر توہین یا تزویر کا ایک فتویٰ لگ سکتا ہے۔ بات دلیل کی ہے، اور دلیل صرف قرآن مجید اور حدیث کی ہے۔ ہر قسم کا اختلاف قرآن پر آ کر اور حدیث پر آ کر ختم ہوگا، ہر قسم کا اختلاف۔ دعا میں یاد رکھیے اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک اعداء الدین، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین۔ بیماروں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یہ ہمارے ایک نمازی ہیں، یہ کہتے ہیں میرے بھائی نسیم کا آپریشن ہے اور ان کی صحت کی اپیل اسی طرح یہ ہمارے ساتھی ہیں عبدالصمد ولد عبدالرحیم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، 7 بوتل خون کی لگ چکی ہے، پھر بھی خون نہیں بن رہا، ساری رپورٹیں پازیٹیو ہیں۔ دعا کرتے ہیں ہم اپنے
دونوں بھائیوں کے لیے بھی اور جتنے بیمار ہیں سب بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما اللہم اشف مرضانا و مرض المسلمین اللہم اشف مرضانا و مرض المسلمین اللہ اس بیماری کو ان کے لیے خیر کا باعث بنا دے گناہوں کے کفارے کا سبب بنا دے رفع درجات کا سبب بنا دے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا کیجیے ہمارے مہد رابع کے طالب علم ان کے دادا جان کا انتقال کل ہوا ہے ہم اپنے اس طالب علم کی والد کی انتقال پر اور جتنے بھی فوت شدگان ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہم وارحمہم واجرہم من النار وادخلہم فی الجنة الفردوس اللہم ادخلہم فی الجنة الفردوس اللہم زد فی حسناتہم وکفر عن سیئاتہم حکمرانوں کے لیے دعا کیجیے اللہ ہمارے حکمرانوں کو خیر کی توفیق عطا فرما وہ توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے اہل فلسطین پچھلے 4 دن سے 5 دن سے جس خون اور آگ کی بارش میں ہیں میں بھی سرگست اس پر بات نہیں کر رہا کہ وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے صحیح ہے غلط ہے کس نے کیا کس نے کروایا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں لیکن ہم اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مدد فرما اللہ پردہ غیب سے خاص فضل و کرم سے اللہ ان کی مدد فرما اللہ صرف اہل فلسطین ہی نہیں جہاں جہاں دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ ان سب کی مدد فرما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین